اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے انباء و رسل ہی پر مشتمل ہے، سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدر تفصیلاً ہے، اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اسے سورہ اعراف سے اور سورہ ہود سے، وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ہود اور صالح اور لوط اور شعیب، ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں ایک بڑا طویل رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں خطاب حضور سے ہے اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس۔ أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ویضیق صدری، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھینچتا ہے۔ ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے۔ فارسل الی ہارون، تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنے، میرا ہاتھ بٹائیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں۔ ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے، وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا۔ تو لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، ہم تم دونوں کے ساتھ، ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ۔ فاتیا فرعون، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس، فقولا، اور کہو دونوں، انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اب انہیں جانے دو، انہیں ستاؤ نہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دیں، گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر، انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا؟ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی، یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں، لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے، اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، اور آج آ گئے ہو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر۔ الم نربک فینا ولیدا، جب چھوٹے سے تھے تم، بچے سے تھے، تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا، دریائے نیل سے، ایک صندوق سے، اور ہم نے پالا پوسا تمہیں، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے ہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا، تم نے ایک قبطی کو قتل کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم بہت ہی ناشکرے تھے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت، لیکن جبکہ میں خود گمراہ تھا، میں بھٹک رہا تھا، بٹ اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی نبوت اور رسالت مجھے نہیں ملی تھی، بھٹکنے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، ابھی میں خود تلاش حقیقت میں سرگرداں تھا، جیسا کہ میں پہلے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ضال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے، اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگرداں ہوں، یہ دونوں معنی اس کے ہیں لفظ ضال کے، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا، جب میں تم سے ڈرتا تھا اس وقت کی کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا، اور تمہارے خوف کی وجہ سے فررت، میں بھاگ گیا یہاں سے، میں نے فرار اختیار کیا۔ وَهَبَ لِي رَبِّي، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے،
نبوت عطا کی ہے، رسالت مجھ پر سرفراز فرمایا ہے، فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے۔ وَتِلْكَ اب جواب دے رہے ہیں ترکی بترکی جواب جس کو کہنا چاہیے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، اور اے فرعون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے، بڑا احسان کیا، ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا، لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ان عبدتا، یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ تعبیر جو ہے کسی کو غلام بنا لینا، کسی کو اپنا مطیع بنا لینا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے، تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا، اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے، اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا، رب اور مالک، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھیے، دربار ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرعون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اس مکالمے کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب وہ کھسیانہ سا ہو کر اپنے وہ درباریوں سے کہتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنا آپ نے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب وہ خطاب حضرت موسیٰ سے نہیں کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، آنکھیں چار نہیں کر پا رہا، اب وہ خود خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر، اب یہ تنزیہ انداز کلام ہے، وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں نہ مجنون، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو مشرق اور مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ان سب کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو اب ہاں اس کا جو غصہ اور جلال ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ذاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا، ساتھ ہی پلے بڑھے تھے محل کے اندر، لہذا وہ ذاتی محبت تھی، تو کہا مسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو، کوئی خاص نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو۔ فالقى عصاہ، تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک اژدہا بن گیا۔ کہیں لفظ ثعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو اژدہا کی شکل میں، اور کہیں آیا حیہ، سانپ، عام جو سانپ ہوتے ہیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان سے کھینچا تو دیکھا کہ وہ تو سفید ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، اب پھر اس نے کہا اپنے انہی سرداروں سے، درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو واقعتاً یہ تو جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ کا، جہاں سے بھی آئے ہیں، جہاں رہے ہیں اتنے عرصے، تو یہ واقعتاً بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے، اس سرزمین سے بے دخل کر دے۔ فماذا تأمرون، اب دیکھیے اب آیا عقل میں آ گیا، اس کے سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی پیچیدہ ہے۔ فماذا تأمرون، تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں، تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔